اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سلسلہ چلا، حضرت ابو حنیفہ آئے، امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، امام ترمذی آئے، بڑے بڑے علماء آئے، مولانا قاسم نانوتوی آئے، رشید احمد گنگوہی آئے۔ ارے اس زمانے کے اندر مولانا ارشد مدنی آئے اور انہوں نے اعلان کیا، لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے گھر واپسی کراؤ، یاد رکھو ہم اپنے گھر کے اوپر اور گھر کے دروازے کے اوپر ڈوری کے اوپر سر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں گھر واپسی مت کراؤ۔ تم سوچو تم بھٹک گئے ہو، آ جاؤ اور تم کو اسلام کے گلشن کے اندر اور اس صحن کے اندر ہم تمہیں پناہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ مولانا محمود مدنی آج بھی موجود ہے، انہی کے ماننے والے یہ حافظ نعیم اللہ صاحب، قاری نعیم اللہ صاحب، ان کا یہ ادارہ جو کل پیدا ہوا آج یہ جوان ہو گیا، کل اس کا وجود ہوا اور یہ لہکتا دہکتا چمکتا یہ باغ اور یہ گلشن جس کے صحن کے اندر ہم موجود ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم حفاظ کرام اور جانشین پیغمبر کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبقہ کو، ان علماء کو اپنے مشن کا ذمہ دار اور امدار بنایا اور کہا اے علماء تم اپنے مشن میں کبھی پیچھے مت رہنا۔ اگر یہ لوگ جیسا کہ مفتی اطہر صاحب نے کہا کہ چاہے یہ گندے ہیں، چاہے یہ گڑبڑ ہیں، چاہے یہ کچرے ہیں، لیکن یہی آگ بجھائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں مسلسل پروگراموں میں ہوں، میری آواز بھی ساتھ نہیں دیتی ہے، لیکن اس پروگرام میں آیا ہوں 1200 کا میں نے دوا اور علاج کرا کر کے پہنچا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو کچھ کہا سکوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، نیپال کے اندر ایک بڑا پروگرام ہوا، اس میں دارالعلوم الاسلامیہ فلواری شریف پٹنہ سے نائب شیخ الحدیث مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں تم کو شکایت ہے کہ آج کے مولوی بگڑے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو تم بگڑے ہوئے ہو، جیسے تم ہو تم کو ویسا ہی مولوی ملا، جیسے تم نمازی ہو ویسے تم کو مولانا امام ملا، جیسے تم ہو ویسے تم کو حافظ ملا، ویسے تم کو عالم ملا، ویسے تم کو مفتی ملا۔ تم سے پہلے لوگ اچھے تھے، ان کو اچھا مولانا ملا، ان سے پہلے اچھے لوگ تھے، ان کو اور اچھا ملا، ان سے پہلے اور اچھے لوگ تھے، ان سے اچھے اور ان کو راہبر اور قائد ملا، اور یاد رکھو میرے بعد اور گڑبڑ ملے گا۔ ان علماء جو آج موجود ہیں ان سے اچھا قیامت تک آئندہ نہیں آئے گا، جو آئے گا اس سے کچرا ہوگا، اس سے گڑبڑ ہوگا، اس لیے انہی پر قناعت کر لیجیے۔ تو مان لیں گے نا بھائی؟ ارے بھائی مانیں گے نا حافظ صاحب کو؟ نہیں مانیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ حافظ نعیم اللہ صاحب کو مانیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ارے بھائی جو ہیں انہی پر صبر کریں، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ کیا کام آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، اپنے آپ کو خراب مت کرو، شراب پی کر کے خدا کی لعنت مت قبول کرو، زناکاری کر کے خدا کا غضب قبول مت کرو، اور بدمعاشی کر کے اللہ کی رحمت سے دور مت ہو جاؤ۔ اے لوگو آ جاؤ، آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دو، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں الفاظ میں الجھنا نہیں چاہتا، چونکہ آواز بھی جلدی بیٹھے گی، اس کو بہت بچا کے لایا ہوں۔ میں یہ ایک واقعہ بہت معتبر عالم دین کا بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے، اور یہ علماء جو آپ کو بتائے ہیں اس کا نتیجہ آپ تک آ جائے، وہ نتیجہ آپ خود
کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ہم لوگ گنہگار ہیں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے۔ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بالکل صاف ہوں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی بھی انسان گناہوں سے محفوظ اور معصوم نہیں ہے، الا من رحم ربی، مگر جس کے اوپر میرا رب رحم کرے۔ اور یہ انسانیت اور ابدیت کا اعلیٰ معیار ہے جو اپنی گنہگاری کا اور اپنی بدماشی کا، اپنی شرارت کا اقرار کر لے، اس سے اچھا انسان اور سچا انسان کوئی نہیں ہے نا بھائی؟ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، لیکن اس سے ہم کو پاک ہونا پڑے گا، اس سے ہم کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو اور آخرت کو درست کرو۔ گناہوں سے معافی مانگ لینا یہ اللہ سے ڈرنا ہے اور تقوی ہے، آخرت کی بڑی پونجی ہے اور پونجی کو بچانا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے معافی مانگ لیا وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اس کے سر کے اوپر کوئی الزام نہیں، گناہ کا کوئی دھبا نہیں۔ اے لوگو، آپ کو بہت ڈانٹا ہمارے علماء نے، آپ کو چور کہا، اچکا کہا، ڈاکو کہا، بدماش کہا۔ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ آپ چور ہیں، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ ڈاکو ہیں، میں بالکل نہیں کہوں گا آپ شرابی ہیں، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ جوا باز ہیں، آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا آپ نے اپنی بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ علماء کو فقیر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ سے نادانی ہو گئی ہے، آپ سے چوک ہو گئی ہے، آپ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اور یہ انداز رب کائنات نے اختیار کیا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندے، اے میرے چہیتے، اے میرے لاڈلے، اے میرے چاہنے والے، مجھ پہ ایمان لانے والے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، زناکاری کر کے، شریعت کی حکم عدولی کر کے، اور نماز چھوڑ کر کے، روزہ چھوڑ کر کے، لوگوں کو ستا کر کے، بیویوں کو دکھ پہنچا کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو جاؤ، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کیا اپنی کتاب کے اندر الآداب الشرعیہ میں۔ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور آپ سے ایک لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ۔ اب آپ اللہ کو منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کو نہیں بخش دیں گے، رحم نہیں فرمائیں گے، اے پروردگار ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس محمد اور پیغمبر کے بدلے میں، اس اللہ کے نبی کے بدلے میں، صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجئے، جس کا نام ہم نے جنت کے ہر دروازے پہ، جنت کے ہر پھول اور پتیوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا۔
اور اے اللہ ایک جملہ اور دیکھا لکھا ہوا آپ نے فرمایا ہے، لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، میرا معاف کرنا میری پکڑ کے اوپر غالب ہے، میرا عفو کرنا میرے قہر کے اوپر غالب ہے۔ یہ جملہ میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان رحمتی سبقت غضبی، یہ دو جملے ہیں اے اللہ تو نے لکھا ہے، میں ان دو جملوں کا سہارا لیتا ہوں، اور اے اللہ تو اپنا فضل کا معاملہ فرما، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے مایوس مت ہو جائیے۔ مایوس ہوں گے آپ؟ نہیں۔